السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاہدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها، مشارق الارض ومغاربها، لم ارى رجلا افضل من محمد، ولم اجد بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، او کما قال۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لا مسست خزة ولا حریرا الین من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا شممت مسکتا ولا عبیرا اطیب من رائحة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد واحمد وانا الماخی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، او کما قال۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مالک کہوں کہ مالک و مولا کہوں، یہ وہ بندہ نہیں کہہ رہا جس کے پاس لفظ کوئی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ وہ جڑا نہیں کہہ رہا جدے کوئی لفظ موک گئے، اگے کچھ لفظ تھوڑے نے، ڈکشنریاں کھولنی پڑتی ہیں جس کے بولے ہوئے لفظوں کے معنی کے لیے۔ جو بولے تو عشق میں بولتا ہے، سنے تو عشق میں سنتا ہے، لکھے تو عشق میں لکھتا ہے، اٹھے تو عشق میں اٹھتا ہے، بیٹھے تو عشق میں بیٹھتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں مالک کہو۔ کبھی نگاہ جاتی ہے کہ آپ کی انگلی اٹھتی ہے تو کمر کا کلیجہ شک ہوتا ہے، کبھی حدیث اس نگاہ اس حدیث پر پڑتی ہے کہ آپ یثرب میں قدم رکھتے ہیں تو مٹی کے ذرے مدینہ منورہ طیبہ تابہ ہو کر رہ جاتے ہیں، کبھی آپ توجہ کرتے ہیں تو جابر کے مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ حبشی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ حسن و جمال کا پیکر بن جاتا ہے، کبھی آپ ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہیں تو 5 نہریں پانی کی رواں ہو جاتی ہیں۔ ارے جو منہ سے نکلتا ہے ویسا ویسا ہوتا چلا جاتا ہے۔
ہے، رات کہتے ہیں تو نہیں آتی اور کہہ دیتے ہیں تو دن نہیں آتا۔ اب میں حیران ہوں، کیا کہوں مالک کہوں کہ مالک و مولا؟ کیا کہوں، کیا کہوں؟ آپ مالک کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے؟ حیران ہوں، کیا کہوں؟ لفظ نہیں مل رہے مجھے، اس لیے کہ ساری کائنات میں جو لفظ وضع ہیں، وضع، ان سارے لفظوں میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ آمنہ کے لال جہاں تو نے قدم رکھا ہے اس ذرے کی شان میں آنا۔ کوئی گل سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ مالک کہوں کہ مالک ہوں، مولا کہوں تجھے؟ آپ کی شان کیسے بیان کروں؟ یہ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا۔ کسی نے کیا، خود حضور نے پوچھا، تو میرے رب نو پچھانے پچھانے؟ حضور غریب نواز بندہ پرور عالی جا۔ جناب کا بھی میں تذکرہ کروں گا، بس میری ایک عادت ہے، پہلے ٹھوک کے سرکار پہ سلام پیش کروں، جناب کا بھی نام لیں گے، جناب کا بھی شکریہ ادا کریں گے، پر چج نہ لیں۔ سائیں بھی انہی کے غلام ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا۔ حضرت کے جد امجد فرماتی ہیں، میں قربان تنا تھی باہو۔ حضرت کے جد امجد فرماتے ہیں، میں قربان کہ باہو ان پر قربان ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں محمد کا دامن ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ گل ساری سرکار دی، نہ دو دیے نہ چار دیے، گل ساری جدہ ایمان نہیں ہاتھ تھلے کرے، جدہ ہے وہ بولے گا۔ او میاں بولو گل ساری، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری تے اے گل میری نہیں، اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری بات تو حضور دی۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال کان ابو لیلہ یسیر مع علی ابن ابی طالب۔ عبد الرحمن بن لیلہ کہتے ہیں کہ میرے ابو جان سن نا، ابو لیلہ، وہ مولا علی نال بڑے پوندے پھردے سن، انہوں دے گہرے یار سن، بوڑے یار، تو پوندے پھردے سن نال نال، تو فرمانے لگے حضرت، کہا وہ گھومتے تھے مولا علی کے ساتھ ساتھ، وکان یلبسو، اور حضرت علی کا حال یہ تھا، وکان یلبسو ثیاب الشتاء فی الصیف و ثیاب الصیف فی الشتاء فقلنا لو سبتو۔ فرماتے ہیں مولا علی کے یہ گورے یار تھے ابو لیلہ۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اساں سارے بھی نال سیاں تے کس سے بندے دی ہمت نہ پوے مولا علی نال گل کرن دی، ساڑھے وچوں ادب ہی ہوندا ہے۔ ادب اچھا بولو، اے تساں سائیاں دے نیڑے بھی آؤ نا، تصوف اے نہیں، دھیان رکھنا جے سائیں نو ایتھے انج بھی ہو۔ ادب چیز ہی ہے، تساں کدے نوٹ بھی پیش کرنے تے انج پیش کرو، تو ان میں طریقہ سمجھا دے ساں۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب نہیں تو کوئی طریقہ تصوف ککھ بھی نہیں جے۔ ادب بڑی چیز ہے، جڑے ادب والے ہوندے نا چند، ہن میں آیا نا گڈی تو مڑ مڑ کے منڈے کہوں ہاتھ ملانا ہے، ہاتھ ملانا ہے، میں نے کہا سلام آپ سب کا، وہ پھر مڑ مڑ کے نیڑے نیڑے ہوں گے، نیڑے نیڑے۔ اجی انہوں نے کیا پتا طریقت کس شے کا نام ہے؟ طریقت اس چیز کا نام ہے، تم یہاں بیٹھ کر صرف چہرہ یار دیکھو، چن مکھنا ایڈے ایڈے جڑے میں طریقت دے بادشاہ تک کہ ساری زندگی شیخ دے سامنے خالی کھلوتے رہے، نیڑے نہیں ہوئے۔ انہاں آگیا ساڑھے ہاتھ اتنے پاک ہی نہیں کہ انہاں ہاتھاں نال ٹکراون، اے وجود ہی سر تو لے کے پیر تک نور نال آنا۔
چلو سنو انہاں کہا ساڑی دی ہمت نہیں سی پہندی کہ مولا علی کو پوچھاں یہ گل کرنے دی ہمت نہیں سی کہ جناب سردیاں وچ گرمیاں والے کپڑے گرمیاں وچ سردیاں والے کپڑے پاندے اے ہمت نہیں سی ساڑی فقلنا اساں سارے آکھیا ابو لیلہ نو تساں انہاں دے گہرے یار مولا علی دے تے ساڈے وچ تے ہمت کوئی نہیں پوچھن دی لو سال تاؤ مہربانی کرو تساں انہاں نو پوچھ کے دسو ادھے وچ راز کی ہے کہ گرمیاں شدید تے کپڑے موٹے تے سردیاں شدید تے تہمت بدے مولا علی نے اتے قمیض بھی لتھی ہوئی چادر کیتی ہوئی پتلی انہوں نے پوچھو اے راز کے ہے سارا جگ سردیوں میں سردیوں کے گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتا ہے سوائے مولا کا یہ مولا علی کو کیا ہے انہوں نے کہا جدوں سائیں گل کی تھی نا تو ساں پوچھو انہوں نے پوچھا قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دی فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثا الیہ حضور علیہ السلام نے ایک بندہ بھیجیا میرے علیہ پاس تو ونج کے بلا لیا ولی نے وہ بندہ آیا میرے کو کدوں وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ جب خیبر کا دن تھا فتح ہونے کا تو بندہ ایک میرے پاس حضور نے بھیجا وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ تو میری اکھاں لال سرخ ہوئیں نا شعبے چشم نہ خراب نہیں کہنا ایمان دی کشتی دے پھٹے اپھڑ جا سمجھے تغیر تھا آنکھوں میں خراب نہیں جو نام لے لے ان کا اس کی خراب نہیں رہتی یہ یاد رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں ارمد العین آنکھوں میں سرخی تھی تو حضور نے فرمایا بلا لاؤ علی کو بندہ آیا فقلت یا رسول اللہ انا ارمد العین میں عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سمن پہ جنت لگے ہو تو میری اکھاں سرخ نے فتفالا رسول اللہ فی عینی سونے مدنی مٹھل منٹار لجپال نے اپنا تھک مبارک لعاب شریف اپنی انگلیاں نہ لا کے میری اکھاں وچ لا دیتا ہے تو اللہ اتے اسمان علیہ پاس تک کے فرما اللہم اذہب عنہ الحر والبرد یا اللہ اے اکھاں پہلے تو ود کے سوڑیاں ہو جان تے رہ گئی گرمی بھی بڑی ہے سردی بھی بڑی ہے تو علی نو میں کھل رہا سردی بھی علی تو دور کر دے تے گرمی بھی دور کر دے قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فما وجدت بعد یومئذ الحر والبرد فرمانے لگے مصطفیٰ کے منہ سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی مجھے گرمیوں میں گرمی ختم ہو گئی سردیوں میں سردی اور یہ کوئی خوراک کا معاملہ نہیں ہے گل ساری سرکار یہ ہون دے 1443 ہجری ہے ہون نوے جناب وہ جس مولوی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے تو وہ آ کر علم مصطفیٰ پر باز کرتا ہے وہ آ کر یہ بتاتا ہے ہم کو نور ہے کہ نہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جانتے غیب ہیں یا نہیں انہاں مسئلیاں نو چھیڑن دی ضرورت ہی نہیں مر مٹو اپنے آقا و مولا پر اسیر زلف مصطفیٰ ہو جاؤ اٹھو تو کہو یا رسول اللہ بیٹھو تو کہو یا رسول اللہ چلو تو کہو یا رسول اللہ اپنا مشن اپنا مقصد اور پوری کائنات کو روشن کرنے کا ایک ذریعہ بنا لو لب تمہارے ہوں نام مصطفیٰ حضور اور میں تمہیں قسم کا کر بتلاتا ہوں یہ ہمارے مولوی بھائی بیٹھے ہیں میں آپ کے جوتوں کی خاک سے برابر بھی نہیں ہوں حضرت قبلہ جگر گوشہ حضور سلطان العارفین ولی کامل صوفی باصفا
مخلص فی اللہ، محب فی اللہ، پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمات سر انجام دینے والے اور لوگوں کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے اجاگر کرنے والے حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سلطان فیاض الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ جناب کے بھی میں جڑیاں جراباں پائیاں ہوئی انہیں نہ تھلے لگن لے ذریعہ تو بھی کم تھا. اور میں یہ ساری جو آپ کے لیے کلمات میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑے ہیں، آپ اس سے آگے ہیں. اور علماء ملت اسلامیہ پر بھی میں سلام بھیجتا ہوں، مگر میں آپ کی خدمتوں میں عرض کروں صحابہ کرام میں ایسے بھی تھے جڑے تک کے قرآن نہیں سن پڑے ہوئے. کن کھول کے سنو، کیا سبب ہے کہ پوری کائنات کے ولی مل کر بھی ان کی قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے؟ لاؤ کوئی لا سکتے ہو اس کا جواب تو مجھے بتاؤ، سمجھاؤ مجھے. وہ خدا کے بندوں، نہ انہوں نے صرف پڑھی، نہ نحو پڑھی، نہ فقہ پڑھی، نہ بلاغت پڑھی، نہ فلسفہ پڑھا، نہ علم حیت پڑھا، نہ علم رمل جانتے، نہ جبر. اور بندگان خدا ان کا کوئی مشن اور نہیں تھا، مصطفیٰ کو دیکھتے اور دیکھ کر کہا کرتے تھے مجھے کام کیا تیرے ذکر سے، تیرے اور ہم لگے ہیں جمع خرچ کرنے. یہی سبب ہے. بس بارک اللہ تشریف رکھو، بسم اللہ قربان تشریف رکھو. ہم لگے ہیں جمع خرچ کرنے. اب آپ ذی وقار اپنے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر لو، بیڑا پار ہے. چونکہ گل ساری سرکار دی ہے. یہ تو میں سیدھی سیدھی گل دس رہا فل قبر وچ تواڈے کول نماز دا سوال کوئی نہیں ہونا. قبر وچ دھیان رکھنا، اور نماز بھی ایسا نہیں چھوڑنی آخو انشاءاللہ، روزے بھی نہیں چھڑنے. مگر مجھے بتاؤ نا، آپ کا وابیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ کس بات پر ہے؟ داڑھی پر ہے، نماز پر ہے، روزے پر ہے، حج پر ہے، زکوٰۃ پر ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے ڈنڈا تو باہر نکل آئے. ایک گل تو کی تھی کسی گستاخ نے کہ نماز میں ان کا خیال نہیں آنا چاہیے. تو بریلی والا بابا نکل کے باہر آ گیا. انہوں نے کہا تیری میں گدی چو زبان چھک لے گا، کیا کھیئی نماز میں ان کا خیال نہ ہو. چپ، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز. کس بات کا اختلاف ہے؟ بس حضور کی محبت، بس حضور کا عشق، بس حضور کی نسبت. اور اگر وہ ہے تو میں بخاری پڑھتا ہوں، اگر سن سکتے ہو تو سننا. اگر ہمت ہے آپ کے کلیجوں میں، جڑا آ گیا مسجد نبی پیتی ہوئی سی شراب. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فشرب الخمر، شراب پی ہوئی بندہ ڈگمگا رہا ہے، مسجد نبی چڑھایا. فقال النبی بکتو، حضور نے فرمایا انہوں پتہ نہیں میں شراب حرام کر دیتی، اللہ نے تمہیں حرام کر دیتی، انہوں ملامت کرو. حضرت صاحب فرماتے ہیں فضربنا بثوبہ، فضربنا بثوبہ وبنعلہ وبیدہ. ساڈے وچوں کسے کپڑے نال انہوں ہنج ماریا، کسے موزے نال ماریا، کسے ہاتھ نال ہنج مک ماریا. تو کہا مستخشیت من رسول اللہ، تمہیں حضور سے حیا بھی نہ آئی. وما خشیت اللہ تعالی، تو تینوں خدا دا خوف بھی نہ آیا. پہلے تے کم کرنا نہیں سی، اور جے کاری بیٹھوں نفس دا قیدی بن کے تو موڑے تھے آونا نہیں سی. ہم یہ باتیں کر رہے تھے. وقال بعضنا، ایک جنا اٹھیا صحابہ وچ، یا دو اٹھے یا تین اٹھے. انہوں نے کہہ دیا اخزاک اللہ تعالی، خدا تجھے ذلیل کرے. یہ جملہ بولنے کی دیر تھی صحابہ کے، حضور اٹھ کے کھلو گئے. جب تک وہ یہ کہتے رہے کہ خدا تجھے حضور سے حیا نہیں، رب کا خوف نہیں، تو تب تک تو حضور چپ رہے. لیکن جب منہ سے یہ جملہ نکلا صحابہ کے، اے جڑے حضرات تشریف فرماؤ تو سچنگے پڑھے لکھے معلوم ہو رہے ہو. تو میں بخاری پڑھ رہا ہوں، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو اکھاں دیو تارے ہو. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے محبت مصطفیٰ کو؟ اسے ہلکا نہ لو. بتاتا ہوں آپ کو، اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ان کو ہوں میں گناہگار، ان
ان کا ہوں میں گناہگار وہ میرے شافع. اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے؟ کیا سمجھے ہو تم؟ محبت مصطفیٰ کو ہلکا نہ لو. خدا بھی ادھر دیکھتا ہے جدھر مصطفیٰ دیکھتے ہیں. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور علماء ملت اسلامیہ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں فجعل وجه النبی یتعمر. حضور کے چہرے کے رنگ پہ سرخی آئی اور جلال میں فرمایا لا تقولوا هكذا. کس نے کہا ہے خدا اس کو ذلیل کرے؟ بندے دی حالت کا کلو کس پوزیشن ہی چاہے. تو حضور فرماتے ہیں نہ کہو کہ خدا اسے ذلیل کرے بل قولوا اللہم اغفرہ ورحمہ. بلکہ یہ کہو کہ اللہ اس پر رحم کر اور اس کی مغفرت کر. ہن لازم سی حضور جی دے بارے وچ مغفرت دی دعا پہ کرن دی تلقین کر دین. ہن ایک مسئلہ سی کہ صحابہ دے دماغ وچ کرے ای نہ آ جائے کہ یہ شراب پی کے آیا تے ایدی مغفرت رحمت واسطے دعا ساڈے کولوں پہ کروا دے. تو فوراً فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما علمت الا انہ یحبنی ویحب اللہ. فرمایا مجھے میرے رب کی قسم میں یہ جانتا ہوں اس کے کلیجے میں میری محبت بھی ہے، خدا کی محبت. کوئی گل سمجھ آئی جے؟ ہوں میں دوسری حدیث شریف پڑھن لگا. جے وہ سن سکتے ہو تو سنو. اے سی جے بخاری شریف. اب آؤ دوسری طرف میرے کلیجے کے ٹکڑوں بندہ آتا ہے، بندہ آتا ہے نماز پڑھتا ہے، ذرا جاگ دے رہے ہے. بندہ آتا ہے پیر سائی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کون ہے جو اسے قتل کرے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ ظاہراً گناہ میں تھا، یہ ظاہراً نماز میں ہے، پر کلیجے دیا ٹکڑیا اوہ او دا گناہ نہیں رہندا جدے کلیجے وچ محمد کا پیار اور اس کی نماز نہیں رہتی جو غدار مصطفیٰ. اس راز کو سمجھیں. ہم ابھی تک جمع خرچ کرنے میں لگے ہیں. صحابہ دا عشق سنو تو حیران رہ جاؤ. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا تو کام ہی یہ حضور کے چہرے کو تکنا. حضور کی نمازاں بچ بھی نمازاں پڑھتی ہیں پڑھی رہی ہیں. حضور پاک تشریف لے گئے، ابو بکر پاک مصلی تے کھلو گئے، بلال پاک نے اقامت پڑھ دیتی، مصلی تے نماز میں پڑھ 2 رکعتاں پڑھا چکے. پیچھے حضرت ابو بکر صدیق نو آواز آئی، آواز آئی صدیق اکبر کو. تو پہلا تک غور نہ کی تھی، پھر پوری مسجد تاڑیاں مارنا شروع ہوئی. تاڑی ہینڈی نہیں، ہینڈی ہاتھ اٹھے، اے ہاتھ اپنا پشت پہ. نماز ہو رہی ہے اور مسجد میں یہ ہو رہی ہے آواز. اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اے مسجد ہوا گئے یا ہے محراب میں ہوا یا ہے ہوا کتنا بولے امام ادھر منہ کر کے کھڑوتے یا پورے یہ صدیق اکبر کے کھڑوتے پیچھے ساری مسجد کی نمازی کھڑوتے کہ حضور کے آنے کی خبر اس اول دونوں طرف والے کو ہی کیسے ہو گئی بولو. جب عاشق ہوئے تو آپ پتہ لگ جاتی کیسے ہو گئی. یہ خود معلوم ہو جائے گا کہ کیسے ہو گئی. ہو جاتی ہے. جنہوں عشق سماتا ہے نا تو پھر یمنی نے یہی کہا تھا، اب ایسے کرنی پاک نے حضرت مولا مرتضیٰ سے اور حضرت عمر سے کہا تھا کہ دسو تو صحیح سرکار دے ابرو ملے ہوئے سن یا جدا سن؟ دند مبارک کیسے سن؟ انہوں نے آگیا سن دیکھے نہیں، نظر نہ پار کے تک سکے تو کہا مجھ سے پوچھو میں یمن میں بیٹھ کر نقشہ بتا سکتا ہوں. اے چند مکھنوں کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو اے ہو رہی سبق ہے. اللہ کرے وہ پڑھ لو کہ جس پڑھ لیا وہ تو بیڑا پار ہے. لاؤ پھر لوٹتے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سبوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا. فرمایا ابو بکر کھلوتا رہے. وہ نہیں کھلوتے. 2 رکعتوں نہ پڑھائیاں 2 سرکار کا
ایک نماز جی دو بھی نہیں ہوئی، دو تو ہونا جی کدے نسبتاں جدا، ہاں جی اتوں ہی شروع فرمائی نماز ہوئی، سلام پھیر کر فرمایا ابو بکر تم کیوں نہیں کھڑے؟ انہوں نے کہا ابو قحافہ دے پتر دی طاقت ہی نہیں، یہ جناب 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 پیچھے ہون تک کھلو جائے، چلو میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نماز حضور پڑھا رہے ہیں، حضور نے ہنج کی تھا، اتھوں پانی دا قطرہ ہو گیا، سلام پھیریا، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہنج کیتا سی نالے مسکرائے سے ہو، نالے اتھوں قطرہ گریا ہے، وہ کیا تھا؟ حضور فرما دیں دے تو سو نمازاں پڑھ دے ہو، میں حل تک دے ہو کر دے کے ہو، نمازاں تک دے ہو تو اڑا تیان کدھر ہوندہ ہے؟ میری حل ہوندہ ہے، میریاں مسکراہٹاں میں دے ہو۔ آہا کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا نماز ہی نہیں وہ جس میں خیال یار نہیں، ان کی تو نمازیں بھی حضور کے خیال میں تھی، ان کی نمازیں سرکار کی محبت میں، سلام پھرے حضور پر نور شاہ پہ یوم نشور کو نارد کی تھی، حضور ہنج کی نہیں، آپ نے فرمایا ابلیس نو میں بسم اللہ کروں قربان، ابلیس نو ہنج میں پھڑ لے ایسے، کینو پھڑ لے ایسے؟ شیطان نو، تو بھڑ کے میں ٹون کتھن لگا، او دے منہ وچوں لیلاں وگیاں مرن لگا سی، اگوں فوراں میں نے کہندے تو سا رحمت للعالمین نہیں، تو میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں تو اڑے کل پوچھتا چند مکھنوں کلیجے دیو ٹکڑے ہو، یہ صحابہ مقصد بیان کرنا میرا یہ ہے کہ صحابہ نمازوں میں بھی رخسار مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اوہ تو صحابہ نے چند مکھنوں جنہوں آدن اللہ جیڑا ہے رحمان، جیڑا ہے رحیم، جیڑا ہے خی، جیڑا ہے قیوم، قیامت والے دن سوا نہیں ہی نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں قیامت کے دن حق تعالی سبحانہ سوا لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک سے بھی کلام اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک محبوب کے رخسار سر اٹھا کر رخسار دیکھ نہیں لے گا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں این حضور نال محبت کرو، صحابہ تو ترہ امتیاز ہے، سن تھڑکا دینے، دو کتابڑیاں پڑھی ہوئی ہیں، جناب کوئی ادھر سے آتا ہے جناب تو اپنا فتوہ سنا دیتا ہے، دوسرے طرف سے آتا ہے اپنا فتوہ سنا دیتا ہے، بس روکے جانے، سیدھی سیدھی بات، روکے اچھا بولو پھر بولو، ہاں ایک گل کعبہ شابے دی نہیں، گل سرکار دی ہے، متے تو سن پھلے ہوئے ہو، سانوں کیڑا کعبہ دسنا ہے، ساڈا کعبہ ہے یار دیاں ہن گلیاں۔ چند مکھنوں یہ کعبہ شریف تب کہاں تھا میرے بچوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، زیادہ اللہ تعالیٰ تشریفہ و تکریمہ، ہم عزت کرتے ہیں کعبہ اللہ شریف کی اس لیے کہ اس نے ہمارے آقا کا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ جملہ سمجھیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جب آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا یا اللہ مجھے مصطفیٰ کے نام محمد پاک کے نام کے صدقے میں میری لغزش معاف فرما، تو کعبہ بھی ادھر تھا۔ میرے بھائیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں میں پھر کہنا چاہتا ہوں جس طرح صحابہ نے عشق کیا اس طرح حضور سے عشق کریں، کریں گے؟ اچھا بولو، وہ تو حضور دا شاہ مبارک بھی تھی، اور جو سن سکتے ہو تو سنیں، سنیں تو سب پہلے بھی بہت کچھ پر اپنا رنگ اور ہے سب۔ ان ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ام ایمن فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ میں قربان میں کریمی فرمایا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان ام ایمن، ان ام
ایمن رضی اللہ تعالی عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل الى فخارت من جانب البیت، حضور علیہ السلام راتی کریمی فرمائی اٹھے، آپ کریم نو خیال آیا پیالے نو برکت دین دا، او کر کے پیالہ ایک پیا سی، آپ دے من وچ خیال آیا اونوں برکت دئیے، آپ نے بالا فیہا او دے وچ پیشاب مبارک فرمایا، سمجھ آئی جی؟ پھر اس کے بعد حضرت ام ایمن فرماتی ہیں فقمت من اللیل وانا عطشا، میں راتی اٹھی ہوں، میں نے بڑی ترے لگی ہوئی سی، پیاس لگی ہوئی سی، وانا عطشا فشربت ما فی الفخارہ، تو جو کچھ اس پیالے میں جیسی سارا پی گئی، وَأَنَا لَا شَعَرْ لا شارو، میں وقف وچ اشار پڑھیا ہے، انا لا شار، تو میں نے اس وچ دنیا کے لوگوں کے پیشاب والی نشانی، میں اگر کہہ دوں تو فتووں سے مسئلہ بن جائے گا، کوئی مولوی بھائی میری گل سمجھ نہیں پان گے، نہیں تو دل پھٹدا ہے میرا، میں او تمہیں سناواں تواڈے کلیجے آپ یعنی پھٹ جاؤ۔ یہ حضور پر نور کی بدن اطہر سے نکلا ہوا پانی، بس العاقل تکفیہ الاشارہ، اس میں سے مہک ہے، وہ جانے جانا کی مہک ہے، کسی گل میں وہ خوشبو نہیں تھی، جبھی تو ام ایمن پی گئی، اور جب پی گئی اچھا جی، پھر فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سویر جدوں ہوئی، تو سویر دتاں ہی ہونی سی نا جدوں حضور چہرے تو ہٹاون دو، تو جد ہٹائیاں صبح ہوئی، حضور نے فرمایا یا ام ایمن قومی الی تلک الفخارہ فاہلیکی معافیا، اٹھے ام ایمن اس پیالے والے پاس جا، جو کچھ وچ ہے وہ زمین دے حوالے کر۔ قالت ام ایمن فرماتی ہے قلت، میں عرض کی تھی قد واللہ شربت ما فی الفخار، اللہ دی قسم ہے جو کچھ وچ سی وہ میں پی گئی۔ دھیان رکھنا کہ مسلمانوں جھٹ لے لے، ایڈی بڑی غلطی جے کدے کر دیتی سی تو حضور منع کر دے، نبی تو عام نبی وہ ہوتا ہے، عام نبی، سرکار تو سرکار ہے، عام سے مراد جو 1.25 لاکھ گزرے ان کے سامنے اگر کوئی غلطی کی جائے وہ ڈانٹتے ہیں، مسکراتے نہیں۔ حضور نے جب یہ گل سنی تو فضاحک النبی حتی بدت نواجذہ، حضور اتنے ہنسے کہ آپ دیاں داڑھاں نظر آئیاں، تو جدوں داڑھاں نظر آئیاں تو پھر مسکرا کر فرمانے لگے اما انک لا یفجع بطنک بعدہ ابدا، جاؤ میں ایمن، جب تک تو زندہ ہے بیماری تیرے بدن کے قریب بھی نہیں آ سکے گی۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یوں عشق پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو، بس میں اتنا کہوں گا کہ حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں، حضور کے ساتھ کا پھر بولو حضور دے نال دا کوئی نہیں، باقی جو بھی ہیں سب میں نور مصطفیٰ ہے، اولیاء میں بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے، حضور کا عشق سینے میں رکھیں، حضور کی اہل بیت کی محبت بھی رکھیں، دماغ میں رکھنا یہ بات میری کہ حضور کی محبت تک نہ پہنچ پاؤ گے اگر حسنین کریمین سے محبت نہ ہو۔ صاحب 2 ٹوک لفظوں میں حضور نے فرمایا من احبہ زین، جس نے ان دو انہوں محبت کی تھی، وہ اباہما ان کے ابو سے کی، وہ امہما ان کی امی سے کی، انہو معی فی جنتی فی درجتی یوم القیامہ، ان گاؤں وچو پھدکے میں جنت وچ اپنی کوٹھی وچ قیامت علیہ دن لے جا۔ تو رہی صحابہ پاک کی بات، تو حضور نے فرمایا سن لو کان کھول کے، آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے صحابہ کو برا بھلا بولا
فرمایا اس پر میری بھی لعنت ہے تو اللہ کی بھی لعنت ہے تو پوری کائنات کی بھی لعنت ہے۔ تو صحابہ پاکاں نال محبت رکھو اور اہل بیت نال محبت رکھو اور اولیاء کاملین نال محبت رکھو۔ میرے پیر و مرشد، میرے ماوا و ملجا، میرے آقا، میرے قبلہ و کعبہ، شیخ الجن والانس والملائکہ، سیدنا و مولانا الشیخ سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ ولو لقیت سری فوق نار لحمدت وانتبت من سر حال ولو لقیت سری فوق میت لقام بقدرتی مولا تعالی۔ یہ حضور دیاں پتراں 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 دا پتر تے جیڑا 7ویں 8ویں پشت وچ 9ویں پشت وچ آ کے بیٹا یہ کہے کہ میں مردے کو دیکھوں تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو یہیں سے سمجھو پھر محمد عربی کی نگاہ کا عالم کیا۔ سرکار دی نظر تو بہت اگے ہے۔ حضور غوث پاک تھے تک فرمایا جی میں ہینڈ کر کے 200 گل تک کا نا نشان نہ رہو، وہ تو لوگ عزم نہیں کر سکتے، وہ گلوں میں کرانا حضور تہاڈے واسطے کرن لگا ایک گل جناب واسطے، جناب دے سلسلہ ہے۔ جناب دے جد امجد فرماندن شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں تو جنا پتہ ہے کڑی قد کاٹ دے جیڑا پیادہ میں ٹکڑے منگساں جنے نو جان دے ہو جی۔ یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، یہ وہ مرد ہے جو فرماتا ہے زبان ہے میری کن برابر، زبان ہے میری کن برابر تو موڑے منہ قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو جیسے میرے اگے کس کم دے ہو، تے آتم تائی جیسے لکان در پاؤ دے منگ دے ہو، یہ حال ہے۔ اور بغداد کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا ہوگا۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور غوث پاک کی شان سمجھ، حضور کی کیا سمجھو گے؟ حضور کی بشریت کے پردے 70,000 پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھ لینا۔ ایسی کرامتیں ہیں جو اولیاء سے ظاہر ہوئی ہیں سرکار نے نہیں کی، حالانکہ سرکار کے لیے وہ معجزہ ہے، نہیں کیا۔ اس سے کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، حضور عین نور حق ہیں، عین، بلکہ آپ شاید کوئی آپ میں مرد حق سمجھے میرے ایک جملے کو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دستے احمد عین دستے ذوالجلال۔ میں نے پھر کہہ دیا شاید کوئی آپ میں سے سمجھے یہ بات، شاید کوئی سمجھے۔ ہاں حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں سورہ نال پڑھ رہا تھا میں مسجد نبوی میں، حضور پر نور اپنے حجرے میں تھے، ایک اور صحابی آیا، انہیں کسی اور طرح پڑھنا شروع کر دیتی، میں آخیا تو غلط پڑھدا ہے پیا، صحیح نہیں پڑھدا۔ اتنے بھی ایک اور آیا، انہیں کوئی اور طرز نال پڑھنا شروع کی تھی، میں انہوں آخیا تو بھی غلط پڑھدا ہے۔ ساڈی آپس میں چنگی پلی تکرار ہو گئی، انہاں دوواں مینوں پھڑیا، پھڑ کے حضور کو لے گئے یا میں انہاں نوں حضور کو لے گیا۔ حضور نے میری طرف تکیا ہج کر کے فرمایا بھئی مسئلہ کیا ہے؟ میں آخیا یہ صحیح نہیں پڑھ دے قرآن۔ فرمایا تینوں کس پڑھایا ہے؟ اکھے تساں، اکھے انہوں کس پڑھایا ہے؟ انہوں پوچھ۔ انہوں کہا یا رسول اللہ تساں، ہنج کر کے تکیا بھائی نے فرمایا بھائی ایڈی گل بھی نہیں تینوں سمجھ آئی جنہوں میں پڑھاواں غلط ہو سکتا ہے؟ بس تجھے اور طرح پڑھایا، انہیں اور طرح پڑھایا۔ حضرت ابی فرماتے ہیں انی لَعَجِدُ فِي صَدْرِ وَسَاوِسًا كَثِيرًا، حضور کے اس جملے نے مجھے حیران کر دیا، یہ اور طرح پڑھایا، تمہیں اور طرح۔ میرے سینے میں وسوسے پیدا ہوئے اتنے کہ کبھی اسلام سے پہلے کفر کے زمانے میں بھی میرے سینے میں وہ وسوسے نہیں تھے۔ جیسے ہی وسوسے پیدا ہوئے فَضَرَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، مصطفیٰ پاک نے اپنا ایک ہاتھ زور سے میرے سینے پر مارا، فرمایا پردے اٹھ گئے، پہلے مصطفیٰ نظر آ رہے تھے، جب ہاتھ مارا
پردے اٹھے مجھے مصطفیٰ کے پردوں میں خدا نظر آنا شروع ہو گیا. حدیث شریف ترمذی شریف سے آپ جا کے پڑھ لیں. حضور پر نور این نور حق تعالی سبحانہ این نور اونج تے ساری پڑھ دین. اے تساں کلام پڑھ دین پیر میرے علی شاہ صاحب دا ایک دن کرے اس تے غور کرے میرے چنوں سارے اس صورت نو میں یہ تو سارے سمجھ گئے. لیکن ایک اور گل بھی کر دین یہ صورت ہے بے اگلا بھی بولو نا یہ صورت ہے بے صورت تھی تو بے صورت ظاہر. جاتے جاتے تقریر مقدمہ میں جناب نو ایک عرض کرنا یہ صورت ہے بے صورت تھی. ان ذالک الوجود لیس له شکل ولا حد ولا حصر وہذا ومع هذا ظہر فتجلى بالشکل والحد. تو سمجھ انہی بھی دونوں کو نہیں آنے. یہ بس حضرت کے ساتھ میری دل لگی ہے. میری پہلی ملاقات ہے حضرت سے. بالکل پوچھ لو بالکل پہلی ملاقات ہے. ایک باری انہاں کوئی سپانسر میں برطانیہ تو بھیجیا پتہ نہیں انہوں یاد ہے کہ نہیں تو انہوں یہ بھی نہیں پتا ہونا یہی بندہ ہے جنہوں بھیجیا سی تو اساں کوئی نہ آ سکے ساڈے کول ٹائم کو نہیں سی معاف کر دیا میں جواب بھی نہ دے سکیا سی. یہ وہی ملنگ جے کہ مولوی نے سپانسر دا نال ہو جو تھوڑے پیچھے نہ پہنچ گیا جتنے مرضی داخلہ گل کر بابا سامنے بیٹھے انہیں نہ بھیجیا سی تو میں کوئی نہ حاضر ہو سکیا سا. جواب تک نہ دیتا میں ٹائم کو نہیں سی. اج تواڈے سامنے آ گیا منہ تروں آ گیا. یہ وہی ملنگ جے ہن دھیان کریو جمال الدین ہے جے تو سمجھے تو کوئی اور سی ہو ملنگ. اچھا نا میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو اکھاں دے تارے ہو تے یہ گل میں تاں کیتی ہے کہ تانوں کوئی وہم نہ پے جائے. ہوندا ہے نا تھوڑی جی تری تہاڈی کرن تے یہی نہ سمجھن پئی حضرت صاحب پہلے ہی ریجیکٹ کیتے ہوئے نے سارے. ہن حضرت صاحب دی حضرت دی شان ہی ہے ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور لائق کے صد تحسین ہیں. اس لیے میں نے حضرت کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ وہ جو ایک جملہ تھا وہ میں نے فتوحات مکیہ شریف کا عرض کیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے اس میں کوئی رتی برابر شک نہیں ہے. وہ یہ صورت ہے بے صورت تھیں بے صورت ظاہر صورت تھیں تو بے رنگ دسے وچ مورت تھیں بے رنگ دسے وچ مورت تھیں. جدوں پھٹیاں وحدت وچ گڑی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور پاک سے محبت کرو. حضور پاک کا عشق اور حضور پاک کی محبت نری نجات ہے. ہاں بس آخر میں یہ کہوں گا کہ محبت کا یہ معنی نہیں کہ بے عمل ہو جاؤ. سروں کو ڈھانپو داڑھی نہ رکھو نمازیں پڑھو پابندی کرو چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرو. حضور کے غلاموں کی سج دج وکری انہیں دیکھ کر حضور کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پیار نال بولو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو. آپ نے جو خادم رضوی صاحب کے بارے میں خواب دیکھا وضاحت فرمائی تھی کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت. جڑا بندہ حضور نبی پاک دا نام لوے نا یہ تو خادم رضوی صاحب دے بارے تساں آخیا وضاحت فرماؤ تو انہیں سمجھ جانی چاہیے. میری یہ گل جڑا بندہ نہ لوے سرکار دا ویچدا ہوئے ریڑی تے گنڈیریاں اس کی چپل کی مٹی بھی میری آنکھوں کا سرما. میرا تو نہ رہی ہے گل ساری اچھا بولو نا نہ آر دیئے تے نہ پار دیئے. یہ گل نہ بابے خادم دیئے تے نہ جمال الدین دی کن کھول کے سنتا ہو. گل کسے گل سرکار دیئے. متے تو انہوں کوئی وہم ہوئے فلانے بابے دی گل ہے تو فلانے میری گل ہے فلانے دی
او بھائی جس نے بھی یہ کہا میں تے اتھے ہی گل مکائی باؤ صاحب فرماتے ہیں میں ان پر قربان جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ آیا ہے. اسی باپ دے بھی قربان ساریاں تے قربان. طریقے لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کافی ہے کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. اور لبیک یا رسول اللہ سنساریاں دا ایمان ہے کہ نہیں؟ ذرا دسو پھر کنج ایمان ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بولو 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 لبیک. اب ایک سن لو, اب ایک بات سن لیں. 2 منٹ رک جاؤ. ایک ہوں میری اور بھی سن لو ذرا. یہ نعرہ سب تو پہلے بابے خادم نے نہیں لایا, دھیان رکھے متے تو کوئی شک ہوئے تو بابے خادم نے لکھ کسی نے کوئی اختلاف ہوئے اندر ہوئے نعرے نال اختلاف نہیں. یا ہے یہ نعرہ بابا خادم کا نہیں لگایا ہوا, یہ بتا دوں کس نے لگایا. چن مکھنو کلیجی دیو ٹکڑے ہو, اکھاں دیو تارے ہو, حضور دیو پیارے ہو. چن مکھنو اے وہ جدوں دعوت ذوالعشیرہ ہوئی 40 بندے حضور نے بلائے تے مولا مرتضیٰ نے 4.5 کلو گوشت پکایا تے آٹا اپنے ہاتھاں نال گدھا حضور نے سارے خاندان نو کھوایا. پھر فرمایا مینوں رب نے سلیکٹ کیتا ہے, ان اللہ تعالی بعثنی الیکم رسولا, مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. کون ہے جو میری تائید کرے گا؟ ایک 11 سال کا بچہ پتلی پتلی پنڈلیوں والا نازک نازک ٹانگوں والا اٹھ کے کھڑا ہوا, ہاتھ یہاں رکھ کے کہا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اب مجھ سے پوچھ تو لو اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کو کہیں حیدر کرار کہتے ہیں, کہیں مشکل کشا کہتے ہیں. نعرہ حیدری. اے حضور ساڑی تو خوش نصیبی ہے, بابا خادم جی دی بھی خوش نصیبی ہے, میری بھی خوش نصیبی ہے, حضرت دی بھی خوش نصیبی ہے, ساریاں دی خوش نصیبی ہے. اساں یا رسول اللہ کہندے ہیں, لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مار دیں. اچھا گل یہ ہے جیڑا بندہ حضور پاک دا نام لیندے ہے نا او دی پشت پنائی حضور فرماندے. اتے یار غلطیاں خطائیاں میرے وچ بھی ہزاراں نے لکھاں نے اور کہیں وچ بھی ہوسن نام میں کسی دن لیندہ فلانا غلط فلانا. جیڑا بندہ حضور دا نام لے او دے نال لگ جا, او دی عزت دے تعظیم ہاں اچھا بولو کرو, اپنیاں گلاں چھڈ دیو. ایک حضور اجازت ہوئے تو یہ ہونے نا پرچی ڈیڈی جی پہ جی ایک گل کر دیں. ایک تو آڈے تو میرے مرشد سارے دوستان جائینے میرے نام ہے ابن عربی محمد الدین ابن عربی. جان دے ابن عربی پاکی جان دے مورد ارد بولا لے بہت مشہور کر دے نہیں زور دے نہیں اسنا مسیح دے. مسکرا لو, مسکرانے تے کوئی سنت رسول ہے. کدے کدے حضور مسیح روایت دیندے بھی سی, مزاح فرماتے تھے, مسجد میں بیٹھ کر فرمایا. کھجوراں سامنے رکھیاں سن, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا سارے کھجوراں کھاؤ, تے کھا کے گٹلیاں اپنے اپنے منہ اگے رکھنا, میں بعد وچ گنا گا کس کتنیاں کھا دیں. تو مولا مرتضیٰ کو برابر میں بٹھا دیا. پھر حضور گٹلیاں کھائیں, اپنی گٹلی آستہ سے علی پاک کے آگے رکھ دیں. علی پاک کو بولیں وہ دیکھنا کیا ہے, تو وہ ادھر دیکھیں گٹلی اپنے آج. بعد میں جب حضور نے فرمایا سارے اپنیاں گٹلیاں ڑکھاں گنو, میری پنڈی علی زبان ڑکھاں تو کیا دیں گٹکاں اپنیاں گنو. ساریاں گنیاں تو مولا علی دیاں ساریاں تو چوکیاں. تو حضور نے فرمایا علی بڑا کھاندا ہے تو, اتنا تو کوئی نہیں کھاندا جتنا تو کھاندا ہے. حضرت علی تکدے تے رہے نا, ہے علی ہے حضور ہی تے تیار کر دے نے. انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ, ای کھاندے تے حضور بھی رہے تے گٹکاں حضور کے کوئی نہیں سی. میں نے عرض کی حضور میرے آقا علی آپ پر جان قربان کرے, اپنی ماں اور اپنا باپ قربان کرے. آج میں تو بہت کھا دیا, تساں آج گٹکاں بھی کھا گیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے طرف. اس طرح کہکا نہیں مارنا, کہکا نہیں مارنا. حالی مسکرانا سنت ہے. مسکرانا کیا ہے؟
اور خالی حضور دی سنت نہیں، امتحان کرے اللہ دی بھی سنت ہے۔ یہ پھر سن لو، مسکرانا، ہاں 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 ہاں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت طلحہ بن برا کو قبر میں رکھا نا، 17 سالہ دا منڈا سی، صحابی رسول، حضور کو لائے تو کہنے لگے واللہ انی لا احبک او پروفٹ آف گاڈ پیس بی اپان ہم، حضور مجھے آپ سے محبت۔ حضور نے فرمایا غور کر، غوش کر، کیا کہا؟ عرض کی آپ سے مجھے محبت ہوگی، حضور مجھے آزمائیں یا جو کہے میں وہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تجھ سے کہوں اپنی ماں کی گردن کاٹ کے لے آئے گا، توڑ پڑے طلحہ بن برا، مسجد کے دروازے تک پہنچے۔ حضور نے فرمایا کف طلحہ رک، میں تم سے تمہاری مائیں قتل کرانے نہیں آتا، ان کی عزت کروانے آیا ہوں، یہ تو تجھے چیک کرنا تھا کہ تیرے دل میں۔ پھر جب وہ فوت ہوئے، لمبی روایت ہے، جب فوت ہوئے تو حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، قبر وچ انہاں نوں رکھن والے سرکار خود نے یاد رکھا۔ ابو بکر تو عمر پاک دوواں انہاں دے وجود نوں ہینج کر کے پکڑایا، سرکار چھال مار کے قبر وچ لے گئے، تنے تنہا حضور نے طلحہ کے وجود کو قبر میں رکھا ہے۔ اساں خالی یہ آدھے نا ساڈی قبر وچ سرکار آئیں گے تو انہاں دی سچ مچ چھال مار کے لے گئے، اپنے ہاتھاں نال انہاں نے لمحہ پایا، ایتھے سینے اُتے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے حضور نے اینج اُتے تک کے آکھیا یا اللہ میں جے تو راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ پھر حضور مسکرائے، حضور کی داڑھیں نظر آئیں، جدوں مسکرائے اور داڑھیں نظر آئیں نا، شان اللہ کی ہے، اللہ کی شان اب ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا مجھ سے پوچھو میں کیوں مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہا میرا رب بھی اس سے ملاقات کے وقت مسکرا رہا ہے، اس واسطے میں مسکرا دیں۔ میرے دوستو ایک ایک کا نہیں مارنا مسجد جائیں تے مولا علی پاک نے نعرہ لگایا میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اکھاں دیو تارے ہو۔ اچھا وہ بابے علیہ جی دی گل تساں پوچھیے، یہ ذہن وچ رکھنا ممکن ہے تواڈے وچوں کوئی بابا جی دے مخالف ہوگے یا حضرت دا کوئی ہوگے مخالف، میرا ہو گیا، مینوں تساں پاویں گالاں پہ کڈو، مینوں کردے بھی ہیں بندے مہربانیاں فرماندے کریمیاں، میں کدی کسی نے جواب نہیں دیتا اور نہ ہی کدی کسی کی مخالفت کرتا۔ اگر کوئی برا بلا بھی ہمیں بولتا ہے بولے، وہ میرے آقا کا ذکر کرے، ہمیں جو مرضی ہے بولے، چونکہ گل میری تو ہے نہیں ہے تو میں خود آدھا تو پھر میں نے برا کیوں لگ رہا ہے۔ حضور ابن عربی آپ فرماتے ہیں میرے مرشد کا ایک بندہ مخالف ہو تھے، وہ مولوی صاحب کون تھے جو مخالف ہو، کس کے مرشد کے؟ ابن عربی، تو انہوں منڈیاں نوں پتہ ہے سارے، ابن العربی، وہی ابن عربی، شکر ہے تو ابن العربی رٹ لے آدھا مطلب۔ وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جب ان کا مخالف ہوا، رات کو نبی پاک کا دیدار ہوا ابن عربی، حضور نے فرمایا تو معافی دیا جی میں ذرا ادھر زیادہ توجہ کرتا ہوں، ادھر کم پارا زیادہ ہے، گستاخی معاف کریں۔ یہ حضور پاک دا اپنا بھی فرمان، جدھر فضل علیہ بیٹھے ہوں ادھر توجہ زیادہ ہونا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، انہوں نے خواب میں حضور پاک کو دیکھا تو حضور پاک نے فرمایا ابن العربی یہ اس مولوی صاحب کو کیوں مخالف ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پیر صاحب نے چنگا نہیں سمجھا، میرے بارے کی عقیدہ ہے مولوی صاحب؟ عرض کی تھی تو اللہ بارے کا حضور صحیح ہے، فرمایا پھر میری وجہ تو ناراض ہویا تھا، پیر دی وجہ تھی۔ یہ تاجدار گولڈا میں پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میریہ میں بھی یہ بات لکھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 100 بندوں کو اختلاف ہوتے ہیں، لیکن جب لبیک کا نعرہ لگے اسے سیاسی نہ سمجھیں، یہ دینی نعرہ ہے، اور سارے مل کر لبیک کا جواب بھی دیا کریں، اور اپنے سنیوں میں اختلاف نہ ڈالیں، اپنے سنیوں میں اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں۔ حضور پاک نے حضرت انس کا ایسے ہاتھ پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑ کے فرمایا پتر انس میں دنیا تو جاندیاں جاندیاں تینوں 3-4 گلاں سمجھانا۔ انہوں نے آخیا میرے آقا جلدی کرو سمجھاؤ۔ فرمایا پتر جیڑا تینوں محروم رکھے انہوں عطا کر، جیڑا تیرے نال لڑائی کرے او دے نال صلح کر، جیڑا تینوں کچھ نہ دے انہوں کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ اے جی دین ہے جی، اے جی اسلام ہے۔
تے تساں کدی بھی اختلافی گلاں بھی نہ کریا کرو. اور اختلافی گلاں ایک دن میں اگلے دڑے میں تقریر کرن گیا اتنے بہاڑی ایک بندہ مینوں پرچی لے کے آدا ہے. ہن 2 دن بعد اتنے ایک مفتی صاحب کی تقریر سی, مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی. مینوں پرچی دے کے بندہ کہندا حضور تہاڈا فضل احمد چشتی دے بارے کی موقف ہے؟ میں کہا حضور میرے موقف میں تساں کی کہنا؟ وہ ایک انسان نے, بڑے اچھے آدمی نے, بس اللہ تمہوں تو مینوں عزت دے, ساڈے گناہ معاف کرے. حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان, اللہ پاک آپ کی عمر میں بھی برکت پیدا فرمائے. آپ کا ذل اقدس ہمارے رؤوس پر حق تعالیٰ سبحانہ اس کو تطویل عطا فرمائے, اور مسترشدین کو حق تعالیٰ ان سے زبردست فیض اور احتساب کی توفیق عطا فرمائے. میری گفتگو میں بڑی غلطیاں ہوں گی, ان کی میں معافی مانگتا ہوں. حضرت صاحب غریب نواز سے بھی, آپ سے بھی, جو اچھی بات تھی وہ لے لینا, اور جو کوئی بات اچھی نہ لگے اسے ترک کر دینا. اللہ پاک محبوب کا بھی حکم یہی ہے, اللہ ہمیں زندہ بھی حضور کی محبت میں رکھے, مارے بھی حضور کی محبت میں, قیامت کے دن اٹھائے بھی آئے.